السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سعد صاحب، کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فدق آل فاطمہ کو لوٹا دیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے اس میں چونکہ ہم سوالات کے جوابات بہت مختصر دیتے ہیں، یہ ایک طویل بحث ہے۔ اس میں بنیادی طور پر یہ بات عرض کر دوں کہ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو باغ فدق ہے، یہ باغ فدق کی جو زمین ہے یہ سیدہ پاک کو ہبہ کر دی تھی۔ آپ علیہ السلام نے سیدہ پاک کو بلا کر ہبہ کر دی تھی۔ تو اس کا تفصیلی جواب ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر سیدہ پاک کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باغ فدق ہبہ کر دیا تھا، تو جو لوگ باغ فدق کو لے کر ایک طوفان اور ہنگامہ برپا کرتے ہیں تو ان لوگوں کا مقدمہ یہاں پر بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ جو چیز ہبہ کر دی جائے تو وہ ملکیت میں آ جاتی ہے۔ اب ملکیت میں آنے والی چیز پر وراثت کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک طرف تو یہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فدق نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ پاک کو ہبہ کر دیا تھا، تو جب ہبہ کر دیا تو اب دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ پاک جو ہے وہ گئیں اور انہوں نے اپنی وراثت کا مطالبہ کیا۔ لہٰذا یہ کہنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے کہ سیدہ پاک کو نبی پاک علیہ السلام نے فدق حوالے کر دیا تھا، آپ کو ہبہ کر دیا تھا۔ اگر ہبہ مانتے ہیں تو پھر وراثت کا مطالبہ درست نہیں ٹھہرتا۔ دوسری بات، اگر یہاں پر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ فدق جو ہے وہ سیدہ پاک کا حق تھا اور خلفائے ثلاثہ کو بالعموم اور خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارض عنہ کو بالخصوص فدق سیدہ پاک کو دے دینا چاہیے تھا۔ تو اگر وہ یہ بات کرتے ہیں تو ان سے یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجل کریم کا دور خلافت 5 سال رہا۔ 5 سال کے اس طویل عرصے میں حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم نے فدق کو آل فاطمہ کو واپس نہیں دیا، بلکہ اسی طریقے پر رکھا جس طریقے پر نبی پاک کے دور میں تھا، پھر جس طریقے پر حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں تھا، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور میں تھا۔ تو اگر یہ بات کی جائے تو پھر مولا کائنات مولا حیدر کرار کرم اللہ تعالی کریم نے بھی اس طریقے سے نہیں کیا۔ اب رہی یہ بات کہ جو آپ نے سوال کیا، بعض لوگ اس پر بڑا اچھلتے ہیں اور بہت زیادہ شور کرتے ہیں کہ فدق سیدہ پاک کو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لوٹا دیا تھا۔ تو یہ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث مبارکہ میرے سامنے موجود ہے۔ سنن ابی داؤد ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر اس کا 59 ہے۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ بننے کے بعد بنو مروان کو جمع کیا اور یہ کہا کہ فدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تصرف میں تھا اور آپ اس کی آمدنی سے خرچ کرتے تھے اور بنو ہاشم کے کم سنوں پر خرچ کرتے تھے اور ان کی بیواؤں کی شادیاں کرتے تھے۔ اور حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فدق کا سوال کیا کہ آپ انہیں فدق دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں اسی پر عمل ہوتا رہا، یعنی کہ جو پیچھے جو بیان کیا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام اس کی آمدنی بنو ہاشم کے کم سنوں پر خرچ کرتے تھے اور بیواؤں کی شادی کیا کرتے تھے اور آل بیت کے اخراجات اس سے پورے کیے جاتے تھے، حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا، یعنی نبی پاک علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر جب حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اسی پر عمل کیا حتیٰ کہ ان کی وفات ہو گئی۔ پھر جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تھے انہوں نے بھی حضور اور حضرت ابوبکر کی طرح عمل کیا حتیٰ کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر مروان نے فدق پر قبضہ کر لیا۔ پھر یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حصے میں آیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو نہیں دیا، اس پر میرا حق نہیں ہے، اور میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے فدق کو اسی حال پر لوٹا دیا جس حال پر وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے عہد میں تھا۔
یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ کام کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے فدق کو اسی حال پر لوٹا دیا جس حال میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دور میں تھا. تو اس سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ فدق میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اس سے بنو ہاشم کے اخراجات پورے کیا کرتے تھے اور آل بیت اطہار کے معاملات کو دیکھا کرتے تھے اور بیواؤں کی شادیاں کرایا کرتے تھے. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کام تھا. تو یہی کام حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فدق کو آل فاطمہ کو لوٹایا نہیں تھا بلکہ اس کے انتظام و انصرام کو اسی طریقے پر رکھا جس طریقے پر نبی پاک اور خلفائے ثلاثہ اور مولا کائنات کرم اللہ تعالی الکریم کے دور میں تھا.